اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔ بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں انٹرنیشنل پامسٹ اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ ایم شہزاد خان۔ رمضان المبارک رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، پہلا عشرہ جو آ رہا ہے رحمتوں کا ہے۔ اس عشرے میں برج اسد کے لیے، لیو والوں کے لیے، سنگھ راشی والوں کے لیے کیسا ثابت ہو سکتا ہے؟ جن لوگوں کو اپنے سٹارز کا، بروج کا، راشیوں کا علم نہیں ہے تو وہ لوگ ایم والے لوگ ہیں۔ ایم سے مراد جیسے منہاز، مناہل، مجتبہ، مرتضیٰ، مہرین، کوئی بھی ہے ایم سے، وہ لوگ برج اسد، لیو، سنگھ راشی کہلائیں گے۔ یہ لوگ کا رمضان کا مہینہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کسی جگہ 18 کو شروع ہو جائے گا، فروری کو، 19 فروری کو، لیکن پہلے عشرے کی بات ہو رہی ہے کہ پہلا عشرہ کیسا رہے گا۔ سب سے پہلے لیو والوں کی میں تھوڑی سی نیچر بتا دوں کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں سیلف میڈ، صاف گور، اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں، نیچر میں کمانڈنگ ایڈمنسٹریٹر، مرضی کے خلاف نہیں چلتے، اور ویسے ایک سوچ کے حوالے سے پلانس جو کرتے ہیں، ایک مضبوط پلان کے مالک ہوتے ہیں، جو سوچتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں اور اس میں یہ کامیابیاں بھی حاصل کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ بچپن سے ہی محنتی ہوتے ہیں، آئیڈیاز، پلانس جو بھی ہوتے ہیں، میں نے کہا اس میں پریکٹیکل ہوتے ہیں۔ اگر ایجوکیشن کا میدان ہو، کھیل کا میدان ہو، اس میں بھی نمایاں کامیابیاں حاصل کرتے ہیں، اور اگر یہ بزنس میں جائیں جب یہ بڑے ہوتے ہیں تو اس کے بعد اس میں بھی ماشاءاللہ نمایاں کامیابیاں حاصل کر لیتے ہیں۔ دوسری چیز جو ہے ڈکٹیٹرشپ کی بھی ان میں بہت سی کوالٹیز جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں، اور کسی کو بولنے نہیں دیتے، اگر یہ اپنی مرضی کریں تو یہ چیز بھی ان میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر ہم دیکھیں کہ بزنس میں اگر ان کو جو شعبے چاہیے، اگر جو بزنس کرنا چاہیں تو پارٹنرشپ تو ان کی ویسے بھی نہیں چلتی، لیکن اگر یہ اکیلے کام کریں تو اس میں ماشاءاللہ بڑا کامیاب ہوتے ہیں، اور سوچ کے مطابق یہ بڑا ہی کام کرتے ہیں، جس میں یہ کہہ لیں کہ کنسٹرکشن کے کام میں جانا چاہیں، پیٹرول پمپ کے کام میں جانا چاہیں، کوئی مینوفیکچرنگ کے کام میں جانا چاہیں، اس میں بھی انہیں ایک نمایاں کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں۔ ایجوکیشن میں یہ میڈیکل لیں، جوڈیشری لیں، اس میں بھی یہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے کہ جاب میں ایڈمنسٹریشنز ہوں، فورسز ہوں، اس میں بھی یہ کامیاب چلتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ بیماریوں میں اللہ نہ کرے انہیں ملٹیپل ڈیزیز بڑھاپے میں ہوتی ہیں، جسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہارٹ ہو، لنگز ہو، مائنڈ سے ریلیٹ کوئی دماغی معاملات ہوں، آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، ڈائبیٹک سے انہیں بچنا چاہیے۔ اس کے بعد جو سوٹ کرتے ہیں انہیں الفابیٹس، بزنس کے نیم کے حوالے سے کوئی بزنس پارٹنرز ہوں یا فرمز کے نیم رکھنا چاہیں، کنٹریز میں کسی میں جانا چاہیں تو اس نام کے الفاظ سے کریں، میں جائیں، جو میں بھی بتاؤں گا۔ شادی بھی انہی الفابیٹس میں کر سکتے ہیں، دوست وغیرہ بھی انہی الفابیٹس میں رکھ سکتے ہیں، پروڈکٹ کا کوئی نام رکھنا چاہیں اس کا بھی انہی الفابیٹس میں نام رکھ سکتے ہیں۔ وہ ہے اے، ایس سے مراد شین ہے، جیسے شہزاد، شہلا ہے، ایف، ٹی، ایچ، زیڈ، ایم بھی ہے، لیکن ایم سے شادی نہ کریں، باقی بچوں کے نام وغیرہ رکھیں۔ ان کنٹریز میں جائیں ایم سے، جیسے مراد مالٹا ہے، کوئی بھی کنٹری ہو، اچھا مالدیو ہے، تو آپ لوگ یہ آپ کو جو الفابیٹس ہیں یہ سوٹ کریں گے، فائدہ دیں گے۔ اس کے بعد جو ہے
ایک بات کہ سٹون کے حوالے سے یہ روبی کا پتھر پہنیں گے، یاقوت مانک جسے کہتے ہیں، اور یہ اگر نہ ملے تو مجھ سے مل جائے گا، برما، سری لنکا یا تھائی لینڈ کا پہنیں۔ لکی نمبر ان کا 1 ہے، مبارک دن ان کا سنڈے ہے، سپورٹنگ ڈے، تھرسڈے بھی ہے، ٹیوزڈے بھی ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ صدقات میں یہ جو چیل کوے وغیرہ ہوتے ہیں ان کو گوشت وغیرہ ڈالیں، جانوروں کو بھی جو گوشت خور ہے ان کو آپ ڈال سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تسبیحات میں یا اللہ یا سلامو پڑھیں، استغفار کی تسبیح زیادہ کریں۔ اور یہ رمضان المبارک کا جو پہلا عشرہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، اس میں تسبیحات کی پابندی کریں، قرآن پڑھیں۔ اور رمضان کا مہینہ تو ویسے ہی نظم و ضبط سکھاتا ہے، اور اس میں تقوی ہے، اس میں آپ اللہ سے زیادہ دل لگاتے ہیں، اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ کی قربت حاصل کرتے ہیں، مساکین و فقراء کی خدمت کرتے ہیں۔ رمضان ہمیں پورے اگلے 11 مہینے کی تیاری کرا دیتا ہے، اور ہم اس کے مطابق اس کو ڈھال لیں 11 مہینے جو باقی ہوتے ہیں۔ تو سیکھنے نظم و ضبط کا مہینہ بھی ہے، اور اس میں آپ جو ہیں ایک یعنی کہ کہہ لیں باقاعدگی اختیار کر لیتے ہیں، نماز، قرآن کی، یہ ساری چیزیں، خوراک کی، کیونکہ جسم کی زکوٰۃ بھی ہے۔ جب آپ زیادہ کھانے کھاتے ہیں بیماریاں بھی لیتے ہیں اور ڈاکٹروں کے پاس بھاگتے پھرتے ہیں، تو رمضان تو بہت کچھ سکھاتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، جو عشرہ پہلا ہے، ایم والوں کے لیے، لیو والوں کے لیے، برج اسد والوں کے لیے کیسا ہو سکتا ہے یہ بتاتا ہوں۔ پہلا عشرہ اللہ کے حکم سے مکمل ہی اچھا ہے، شادی کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ ایجوکیشن کے حوالے سے، جاب کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے، سفر کے حوالے سے، ویزے کے حوالے سے، اور کوئی لٹیگیشن ہے اس کے حوالے سے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بہتر دکھائی دیتا ہے۔ کوئی مجھے ایسا نیگیٹو دکھائی نہیں دے رہا۔ کوئی بیمار ہے زیادہ تو میڈیکلی علاج کروائیں، اس کا حل ہی انشاءاللہ ہوگا۔ باقی سانس کا تو نہیں پتہ ہوتا کہ اگلا سانس ہے یا نہ، وہ تو اللہ پاک نے لکھے ہوئے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھی نہیں پتا کہ میں نے کب مرنا، اللہ پاک نے فرمانا ہے کہ جاؤ شہزاد کی روح لے آؤ۔ تو باقی اگر ہم دیکھیں تو جو نالج آف جفر سے بھی دیکھ رہا ہوں، رحمتوں کا مہینہ بھی ہے، اس میں تو مجھے لیو اللہ کے حکم سے کلیئر دکھائی دے رہا ہے انشاءاللہ۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ صدقات تو میں نے آپ کو بتائے ہیں، تو انسانوں کی بھی خدمت کرنی ہے، غریب اور مساکین کی، یہ بھی انشاءاللہ بہتری ہے۔ روحانیت میں بڑا اضافہ کریں گے، ایک دم آپ جو جذباتی ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، تو یہ بھی ذرا ایسا لگ رہا ہے کہ کنٹرول کریں گے، ایسا لگتا ہے انشاءاللہ۔ تو آج میں نے آپ کو لیو کا، برج اسد کا، جسے سنگ راشی کہتے ہیں، جن کو اپنے نیم کے الفابیٹ نہیں پتا، تو میں نے کہہ دیا ایم والے لوگ، میم والے لوگ جو ہیں ان کا میں نے بتا دیا رمضان المبارک کا پہلا عشرہ، ٹھیک ہے، کیسا رہے گا وہ بتا دیا۔ ایک اور بات بتا دوں کہ 17 تاریخ کو جو ہے سورج گرہن بھی ہے، تو اس میں نماز کسوف ادا کر لینا، تو وہ بھی ٹھیک رہے گا۔ تمام سٹارز والے کریں تو انشاءاللہ بہتر رہے گا۔ کل اللہ کے حکم سے دوبارہ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گا، ایک اگلے سٹار سے بتاؤں گا کیسا عشرہ رہے گا۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔